السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ شبان الہی ہے اور میں دا ایجوکیٹرز میں کلاس 8 کا طالب علم ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسکول نے قرآن مجید کے پاروں کی سمری کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے 8ویں پارے کی سمری بیان کروں گا۔ قرآن مجید کے 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کا بقیہ حصہ اور سورۃ الاعراف کا آغاز کا حصہ شامل ہے۔ یہ پارہ بنیادی طور پر توحید، نبوت، قیامت اور ہدایت و گمراہی کے اصولوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس پارے کے کچھ اہم موضوعات درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن وہ آزمائش کے لیے انسان کو اختیار دیتا ہے تاکہ اچھے اور برے میں فرق واضح ہو جائے۔ مشرکین جو جھوٹے معبودوں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے عقائد کی تردید کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے کہ اگر کفار ایمان نہیں لا رہے تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ کفار قیامت کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق، بارش اور نباتات کی نشو و نما کے ذریعے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل دی۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی مزید حرام چیزوں کا ذکر کیا اور واضح کیا کہ انسان کو ان چیزوں سے مزید بچنا چاہیے جو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں اور اچھے اخلاق اپناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج پر غور و فکر کیا اور پھر آخر میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کو حق جانا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جیسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نیکی کی راہ پر چلنا۔ سورۃ الاعراف کا آغاز اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رکھا تو شیطان نے انہیں بہکا کر ممنوعہ درخت کا پھل کھلایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا اور شیطان کو قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں اور اللہ کی اطاعت کریں۔ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس پارے میں ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں کی پیروی نہیں کرتے ہیں ان کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ شیطان ہمیشہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اس کے دھوکے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دنیا میں موجود ہر چیز اللہ کی نشانی بیان کرتی ہے، اس لیے ان پر غور کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آخر میں آپ سب کے سامنے 8ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ بیان کروں گا۔ 8واں پارہ بنیادی طور پر توحید، نبوت، قیامت اور نیکی و بدی کے اصولوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچنے اور حق کو پانے کی مثال دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے اور حلال و حرام کی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔ The Educators